نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، بنا لیں اور ان کے نقش قدم پر چل لیں تو ہمارا ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ ہے اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ اللہ کا حکم بھی ادا ہوتا رہتا ہے، اور اس کی برکت سے آپ کسی اگر رشتے سے بھی منہ موڑیں گے تو وہ آپ کی اس مجبوری کو بھی سمجھے گا اور آپ کی عزت زیادہ کرے گا۔ یہ ایک واحد چیز ایسی ہے، واحد چیز کہ اگر آپ تجارت میں کسی معاملات کو اس کی وجہ سے مؤخر کریں گے، اپنی میٹنگ کو اس کی وجہ سے مؤخر کریں گے، اپنے آنے والے گراہک کو اس کی وجہ سے ٹائم دیں گے کہ اس ٹائم نہیں آنا، نماز کا ٹائم ہے، اس ٹائم آنا، اپنی اولاد کو یہ سمجھائیں گے کہ ابھی یہ عبادت کا وقت ہے، یہ سنت طریقہ، اس پر چلیں گے، اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے، تو آپ کے رشتے، آپ کے تجارتی ادارے، تجارتی معاملات والے، آپ کے تاجر برادری، آپ کے مزدور طبقہ، آپ کے باس اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو وہ آپ کی اس بات کو سراہیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کی عزت ان کے دلوں میں اور بڑھے گی۔ یہ واحد ایسا ذریعہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ مفتی صاحب مجھے آپ کا یہ وقت چاہیے، میں اس کو کہوں نہیں، یہ تو میری مصروفیت کا وقت ہے، میں نے سونا ہوتا ہے، یا میں نے واک پہ جانا ہوتا ہے، یا میرے کھانے کا ٹائم ہے، میرا یہ وہ ہے، میرا فلاں عمل ہے، فلاں کام ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں لے گا اگر میں اسے یہ جواب دوں یار یہ تو نماز کا ٹائم ہے، نماز کے بعد مل لیتے ہیں۔ اب دونوں باتوں میں کتنا فرق ہے؟ ملنے سے میں نے اسے انکار ضرور کیا، مگر ایک بات میں اسے یہ سامنے رکھی ہے کہ نماز کا ٹائم ہے اس لیے نہیں ملنا، اور ایک بات میں یہ رکھوں نہیں بھائی میرے سونے کا ٹائم ہے میں نہیں مل سکتا، تو اس میں تھوڑی سی دل میں خلش آ سکتی ہے، یار بڑا عجیب آدمی، میں ملنے کا ٹائم مانگ رہا ہوں اور اسے سونے کی پڑی ہوئی ہے، میں تو اس تکلیف میں پھنسا ہوا ہوں، میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب کو اپنے سونے کا آرام کا فکر ہے، تو میں نماز کی بات رکھوں گا تو اس کے بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور یہ سنت عمل ایک ایسی چیز ہے، سنت کی راہوں پر چلنا ایک ایسا تحفہ اور انعام ہے کہ آپ اس کی وجہ سے اگر کسی عمل کو چھوڑتے ہیں تو میرا یہ یقین نہیں ہے کہ آپ کو اس میں نقصان ہوگا، 1% بھی میرا یہ یقین نہیں ہے کہ نہیں آپ نے اگر سنت کی وجہ سے یہ چھوڑ دیا اوہو آپ نے تو نقصان کر لیا، 1% میرا یقین نہیں۔ اللہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو بے پناہ نواز دیتے ہیں، اس کی ایسی برکات ہوتی ہیں کہ آپ خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو اس شخص سے ملا نہیں اور اس کے بعد اللہ نے کس طرح راستے کھول دیے۔ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں، واقعات پر نہیں جاتے، وقت مختصر ہے، آنے میں بھی آج دیر ہو گئی۔ اور مہینہ، اور یہ ایک بات تھی سنت کی کہ سنت کے اعمال کو آپ فالو رکھیں گے، اس کے قوانین کو، اس کے ضابطوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، آپ کی تجارت بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، رشتوں میں بھی وہ محبتیں، برکتیں آتی چلی جائیں گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ اگر اس کے الٹ چلیں گے، معاشرہ آپ کے سامنے دور نہیں ہے، آپ کے وہ گھر، آپ کے گھروں کے وہ قریب ہیں جن میں سنتیں، دین کی پابندی نہیں ہے، آپ کے وہ گھر آپ کے محلے میں آباد ہوں گے۔ آپ ان کی اولادوں کے تہور دیکھ لیں اپنے والدین سے، جو دین سے دور ہوگا اس بچے کا اپنے استاد کے لیے ادب آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا، جو دین سے جتنا دور ہوتا چلا جائے گا اس کے تیور بدلتے چلے جائیں گے، اس کی تجارت کے انداز بدلتے چلے جائیں گے، دھوکوں کی تمنائیں، دھوکے کھانے کے تو مواقع بہت ہی بڑھتے چلے جائیں گے، جھوٹ، فریب، دھوکہ، غلط بیانی، یہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ جب سنتیں اور اللہ کے حکم کی پاسداری ہوگی تو یہ چیزیں خود بخود ہماری زندگیوں سے، معاشرے سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ آپ کے سامنے معاشرہ ہے، آپ نے کس راستے کو چننا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔